بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لہدی من مستقیم۔ وإن جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم کے احسانات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس نے تمہارے لیے زمین پر بے شمار مخلوق کو مسخر کر دیا، سمندروں پر تم جہاز اڑائے پھرتے ہو، ہواؤں پہ تمہاری حکمرانی ہے، اور اسی قادر مطلق نے تمہارے سروں پہ آسمان کو تھام رکھا ہے۔ اور یہ اس کے احسانات، اس کی شفقت اور اس کی رحمت عامہ کی دلیل ہے۔ ہر کوئی ان سے مستفید ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ۔ تم سوچو، غور کرو، تم کہاں سے آئے، تمہیں کس نے پیدا کیا، کس نے تمہارے اجزاء کو ایسی ترتیب دی کہ وہ ایک خوبصورت انسانی بدن بن گیا، کس نے تمہارے اندر روح پھونکی، کس نے تمہیں عقل و شعور دیا، نیک و بد کی تمیز دی، زندگی کی بہاریں دیکھنے اور برتنے کی توفیق کس نے دی۔ پھر یہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ تمہاری زندگی یہ زندگی ابدی نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو تمہارے پاس لوگ روز مرتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ ثم یمیتکم، وہی ذات بے ہمتا ہے جس نے زندگی دی ہے، وہ زندگی واپس بھی لے لیتا ہے، موت بھی آ جاتی ہے۔ ثم یحییکم، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے بعد برزخ کی حیات ہے قیام قیامت تک۔ قیامت کو ثم یحییکم، پھر اس بدن سمیت تمہیں زندہ کر دے گا۔
اور پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کا جواب دینا ہے. تمہیں اس نے انسان پیدا کیا، مکلف بنایا، اپنی معرفت کی استعداد دی، اور یہ کائنات سجا دی اس لیے کہ اس کی حقیقتوں سے واقف ہو کر تم اس کی عظمت کو پا جاؤ گے. ان الانسان لکفور، لیکن عمومی طور پر اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ ناشکری ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس بات پہ بھی بہت وسیع بحثیں ہوئیں، بہت چیزیں لکھی گئیں. اللہ کے بندوں نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ شکر کیا ہے. یہاں اس آیہ کریمہ میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ناشکرہ ہے، یعنی عظمت الہی کا ادراک نہیں کرتا. اگر ادراک کر لیتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا. اگر اسے یہ احساس ہو جاتا کہ مجھے ایک خالق نے پیدا فرمایا ہے، ایک وقت تک کے لیے دنیا میں رکھا ہے، اور مجھ پر کچھ حدود و قیود لگائی ہیں کہ یہ کر سکتے ہو، اس طریقے سے کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، تو عظمت باری سے آشنا ہوتا تو اس کے احکام کی پابندی کرتا، اور اس کی عظمت سے آشنا ہو کر اس لیے اس کی اطاعت کرنا کہ وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اس آیہ کریمہ میں اس عمل کو شکر کہا گیا. جو یہ نہیں کرتے وہ ناشکرے ہیں. تو یقیناً انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. تو اس آیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد حیات عظمت الہی کا ادراک ہے. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لِيَعْرِفُونَ. جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے، یعنی معرفت کے لیے. اطاعت تبھی کی جائے گی کہ جب جس کی اطاعت کی جائے اس کی عظمت کو جانا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. تو فرمایا انسان دنیا میں آ کر اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ اسے نہ اپنا پیدا کرنے والا یاد رہتا ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس رہتا ہے. اپنی پسند کو نافذ کرنا چاہتا ہے جسے وہ کر نہیں سکتا. ساری عمر حسرتیں لیے دنیا سے چلا جاتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. لوگ، بہت سی امتیں پہلی گزر چکیں، بہت سی شریعتیں نازل ہوئیں، کتابیں نازل ہوئیں، تو ہر امت کے لیے اس کی استعداد کے مطابق احکام اپنے تھے. شریعت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے خبر اور ایک ہے امر. یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے شریعت. خبر کیا ہے؟ خبر ہے اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، یہ خبر ہے. فرشتے ہیں، یہ خبر ہے. آخرت ہے، یہ خبر ہے. جنت و دوزخ ہے، یہ خبر ہے. قیامت قائم ہوگی، یہ خبر ہے. حساب کتاب ہوگا، یہ خبر ہے. خبر تبدیل نہیں ہوتی. اگر خبر تبدیل ہو جائے تو پھر دو میں سے ایک ہی سچی ہوتی ہے. اگر پہلے ایک خبر آئی بعد میں دوسری آ گئی تو دونوں سچ نہیں ہو سکتی، ایک سچی ہوگی.
لہذا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی۔ ہر شریعت کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ وہی حقائق آخرت کے بارے بتائے، وہی بات فرشتوں کے بارے کی، وہی بات جنت و دوزخ کے بارے کی، وہی بات انسانی حساب کتاب کے بارے کی۔ یہ ساری خبر تھی، عقائد خبر ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اور خبر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل نے ایک ہی دی۔ دوسری بات ہے احکام۔ احکام انسانی استعداد کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ اب آخری شریعت آ چکی، آخری احکام آ گئے، لیکن یہ بھی مختلف افراد کے لیے مختلف ہیں۔ نماز میں قیام فرض ہے، اب جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے، تو دو حکم ہو گئے نا، کچھ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سجدہ فرائض نماز میں سے ہے۔ اب جو بندہ زمین پہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا اشارے سے سجدہ کر رہا ہے، تو ایک وقت میں دو لوگوں کے لیے مختلف احکام ہو گئے نا۔ تو احکام استعداد پر ہوتے ہیں۔ اس عہد میں ان امتوں کے پاس جتنے دنیاوی علوم، جتنی مہارت تھی، جتنی استعداد کار تھی، جتنا وہ کر سکتے تھے، اس طرح کے احکام نہ۔ اب پہلی شریعت کے احکام کو لے کر آج جھگڑا کرنا کہ وہ جی وہ تورات میں تو یہ تھا، انجیل میں تو یہ تھا، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کی کتاب قرآن کریم نازل ہوا تو پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کی بلوغت پر ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا بچپن تھا، لڑکپن تھا۔ جتنا انسانی شعور ترقی کرتا گیا، جو انبیاء آئے اس کے مطابق احکام لائے جو انسانوں کے لیے مشکل نہ ہوں، جنہیں وہ سمجھ سکیں اور جن پر عمل کر سکیں۔ حتیٰ کہ انسانیت کی عمر بھی بڑھتی گئی، اور جب انسانیت بالغ ہو گئی تو اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوئے، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری احکام بھی آ گئے، اب قیامت تک نہیں بدلیں گے۔ ایک شیر خوار بچے کے لیے اور حکم تھا، جب وہ چلنے لگ گیا تو اور حکم تھا، جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تو احکام بدل گئے، جب اور سمجھدار ہو گیا لڑکپن کے احکام اور تھے، لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر اور ضابطے آ گئے۔ اب بلوغت سے کوئی بچپن کو نہیں جاتا، آگے کوئی بڑھتا ہے، لہذا اللہ کا آخری نبی نبوت کی تکمیل کرنے والی ہستی، جس پر نبوت مکمل ہو گئی، نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، تو احکام بھی جامع، انسانی بلوغت کے بعد جامع احکام۔ ہم نے اپنے بچپن میں، لڑکپن میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ میرے گاؤں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اسی گاؤں میں پیدا ہوئے اور بوڑھے ہو کر مر گئے، اور ساری عمر کسی دوسرے گاؤں تک نہیں گئے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے، ان کا بڑھاپا ہم نے دیکھا تو انہوں نے ساری عمر دوسرے گاؤں تک نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گاؤں سے کسی کو بھوشال تک جانا پڑتا تھا، چونکہ چوکی پولیس کی وہاں تھی، تو روٹی گھر سے باندھ کے لے جاتا تھا، کوئی ہوٹلوں کا تصور نہیں تھا، کوئی کسی کی واقفیت نہیں ہوتی۔ آج انسانی ذہن نے اتنی وسعت اختیار کر لی اور انسانی استعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج، ایک گاؤں کہا جاتا ہے، کہ ساری دنیا اب ایک گاؤں کی شکل اختیار۔
ایک آدمی فجر لاہور پڑھتا ہے، زہر امریکہ جا کر پڑھتا ہے، ایک فجر لاہور پڑھتا ہے اور دوپہر اسے جاپان میں جا کر ہوتی ہے اور شام کو واپس بھی آ جاتا ہے. یعنی دنیا سمٹ کر ایک ہو گئی. اتنی انسانی آبادی نے، انسانی ذہنوں نے، انسانی استعداد نے ترقی کر لی. تو دنیا جب ایک ہونے کا وقت آ رہا تھا تو اللہ نے اس نبی کو مبعوث فرمایا جو ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول تھا. پہلے عہد میں ابراہیم علیہ السلام جیسا اولوالپیغمبر موجود تھا، لیکن ساتھ کے دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام نبی تھے. ہر علاقہ الگ الگ تھا، لوگ ایک دوسرے کو آنا جانا سفر کرنا مشکل تھا، لوگوں کے ایک دور دراز کوئی رشتے تعلقات نہیں ہوتے تھے، الگ الگ آبادیاں تھیں. اور ایک وقت میں کتنے انبیاء ایک وقت میں مبعوث ہوئے. اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے. تو اس کا مطلب ہے کہ اقوام عالم جہاں جہاں آباد تھی وہاں انبیاء آئے ہوں گے. بر صغیر میں الگ آئے ہوں گے، وسط ایشیا میں الگ آئے ہوں گے، چین وغیرہ کی طرف وہاں آبادی تھی تو جہاں آبادی تھی، جہاں اقوام عالم آباد تھی وہاں اللہ نے نبی بھیجے. یہ تو قرآن گواہ ہے اس پہ کہ ہم نے ہر قوم میں نبی مبعوث فرمایا. لیکن جب اقوام عالم کا ایک ہونے کا وقت آیا، ایسے وسائل میسر آنے کا وقت آیا کہ دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر جائے، تو اللہ نے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا جو ساری انسانیت. اب اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا کہ جی پہلی فلاں شریعت میں تو یہ حکم تھا، آپ نے یہ حکم دے دیا، فرمایا یہ غلط ہے. وہ حکم جو تھا وہ اس ایک قوم کے لیے، اس کے چند بستیوں کے لیے تھا. یہ حکم ساری روئے زمین کے انسانوں کے لیے. وہ اپنے وقت میں وہ بھی درست تھا، اپنے وقت میں یہ بھی درست ہے. اور یہ بحث بے جا ہے کہ کوئی یہ کہ جی پہلی شریعت میں تو فلاں چیز تھی، اس میں یہ کیوں ہے. فرمایا یہ امت موسوی پر 2 نمازیں فرض تھیں، آپ نے 5 کیوں کر دی. اس کی استعداد، اس کا وقت وہ اور بات تھی. آج کی استعداد لوگوں کی، آج کی علوم آج اور بات. تو فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہر قوم کے لیے ہم نے ایک جینے کا نظام بنایا، عبادات معاملات کے طریقے بنائے. ہم ناسکوہ، وہ اس پر عمل کرتے تھے. فلا ينازعنک فی الامر. اب آپ کے کام میں لوگ یہ اعتراض کریں کہ جو پہلی امت پر تھا انہوں نے کیا درست تھا، امت ختم ہو گئی، عہد ختم ہو گیا، نیا اللہ کا نبی آ گیا، نئی شریعت آ گئی. اب بات نئی شریعت پہ ہوگی، اس پہ یہ اعتراض کرنا پہلے یہ تھا آج یہ کیوں ہے، یہ درست نہیں ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. فرمایا آپ ان معترضین کی پرواہ مت کیجیے. اعتراض ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا. اعتراض کی ایک وجہ ہے، لم کہتے ہیں جسے. اعتراض کی لم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر اعتراض کرتا ہے جی یہ یوں درست نہیں. یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کرنا چاہتا، اس کے غلط ہونے کے یا اس کے صحیح نہ ہونے کے اعتراضات کرتا ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ انہیں رتی برابر بھی کوئی انہیں جگہ نہ دیجیے، کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی، بلکہ آپ اپنا کام کریں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. فرائض نبوت میں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں. معترضین کی پرواہ نہ کریں، ان سے آپ بحث کرتے جائیں گے تو اعتراض تو ختم نہیں ہوتے، چونکہ اعتراض کی نہ کوئی سند ہوتی ہے نہ تک ہوتی ہے، جو ذہن میں آیا کہتے جاؤ. لہذا آپ انہیں کوئی اہمیت نہ دیجیے. وَادْعُ إِلَىٰ، اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیجیے. یہاں
وَدْعُ إِلَى اللہ نہیں فرمایا، وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ، اس ہستی کی طرف جو سب کا رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، باقی سب پر اس کے احسانات ہیں، اور مخلوق پر یہ واجب ہے کہ ہر لحظہ جس کے احسانات کی بارش ہو رہی ہے اس کی اطاعت کریں، جس کی دی ہوئی قوت سے یہ سانس چل رہی ہے، جس کی دی ہوئی قوت سے یہ دل دھڑک رہا ہے، جس کی دی ہوئی قوت سے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جس کی دی ہوئی قوت سے حیات اور شعور ہے، اب اس سے مخالفت کی جائے یا اس کی نافرمانی کی جائے؟ سو فرمایا اس اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اور یہ قطعی بات ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، آپ بے شک اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو آپ کا دامن تھامے گا، جو آپ کا اتباع کرے گا، صرف وہ سیدھے راستے پر ہوگا، جو جتنا ہٹ جائے گا وہ غلط ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے دونوں طرف بہت سے خط اس سے الگ کیے، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ یہ اللہ کا راستہ، دائیں کوئی نکل جائے یا بائیں نکل جائے گمراہ ہو جائے، سیدھی سیدھی اللہ کی اطاعت جس طرح اس کا رسول فرماتا ہے۔ ہمارے درمیان واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات سنی، آپ پر وحی آتی تھی، آپ نے کلام باری کو سنا، آپ نے بتایا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آخرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہوگا۔ آپ ہی کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ بتائیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ لہذا اللہ کریم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، آپ کے ارشاد کے باہر جو نکلے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس پر بھی اگر آپ سے جھگڑا کریں اور بحث کریں اور بات ماننے کی طرف نہ آئیں، کیونکہ جھگڑا اعتراض بحث صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے نہیں مانتا، تو آپ ایک سادہ سی بات کہہ دیجئے کہ اللہ کریم جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، جب وہاں جاؤ گے واپس اللہ کریم کے پاس تو تمہیں اسی کی جزا ملے گی جو کر رہے ہو، وہ اللہ کے سامنے کر رہے ہو، اللہ کریم ہر جگہ موجود ہے، ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس میں بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ بات نہیں ماننا چاہتے تو اپنی مرضی کر کے بھی دیکھ لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کریم تمہاری ہر بات کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اور جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ویسا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کا دن اسی لیے ہے، فی ما کنتم فیہ تختلفون، قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ زندگی میں دنیا میں جو لوگ مختلف الخیال ہو گئے، مختلف الذہن ہو گئے، مختلف عقیدے اپنا لیے، ان عقیدوں کے مطابق اپنا طرز عمل ڈھال لیا، تو قیامت کا مقصد یہ ہے کہ سارے وہاں ہوں گے اور اللہ کریم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ حق کیا ہے اور غلط کون ہے۔ اس میں جھگڑنے کی یا بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس میں تو کوئی لڑائی کا پہلو نہیں نکلتا،
اس بات پہ تم کیوں چڑھتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں شور کرتے ہو؟ تم اگر نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں خود اپنا جواب اللہ کریم کے پاس دینا ہے. ہم کر رہے ہیں، ہمیں اپنا جواب دینا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ بالائے آسمان کیا کچھ ہے، کتنی مخلوق ہے، کیسا نظام ہے، کتنی حیات ہے، کتنے فرشتے ہیں، آسمانوں کی آبادی کیسی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، عرش الہی، عرش عظیم ہے، سارا ایک عالم ہے، کیا کیا ہوتا ہے وہاں. آپ ایک بڑی آج کل تو 100 منزلہ 150 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں. اتنی بڑی عمارت کیا ایک ایک اینٹ سے نہیں بنتی؟ یعنی اگر کوئی 100 منزلہ عمارت بھی ہے، وہ بادلوں کو چھو رہا ہے، اس کا سر بنتی تو ایک ایک اینٹ سے ہے. اب جو کاریگر اسے بنانے والا ہے وہ تو اس کی ایک ایک اینٹ سے واقف ہے، اور اسے اس طرح لگاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی منزلیں بنے گی وہ بوجھ یہ اٹھا سکے. یہ بات وہ کاریگر جانتا ہے جو اسے بناتا ہے. جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے اینٹ تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس نے ایک ایک سیل جوڑ کے بنائی ہے. تو کروڑوں سیل بھی ہوں نا تو وہ ایک قلم کے نب پہ آ جاتے. تو جس نے ایک ایک سیل جوڑ کر یہ سارا نظام بنایا، یہ زمینیں بنائیں، ان پر نباتات بنائی، ان پر ذل ارواح بنائے، ان پر پھول پھل پتیاں، یہ سارے جو ہیں یہ ایک ایک سیل جوڑ کر اس کاریگر نے بنائے ہیں. اسی طرح آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، اور بالائے آسمان جو کچھ ہے وہ بھی اسی نے بنایا. تو اس نے جس نے ایک ایک سیل جوڑ کر بنایا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ سو فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. اس نے صرف بنایا نہیں. ایک کاریگر تو ایک عمارت بنا کر فارغ ہو جاتا ہے، وہ کھڑی رہے، گر جائے کاریگر کی تو اس میں کوئی نہیں. لیکن اس نے تو جو کچھ بنایا ہے اسے چلا رہا ہے، اسے قائم رکھا ہوا ہے. جب تک چاہے گا قائم رکھے گا، جب چاہے گا سب کو نابود کر دے گا. تو جب اس نے بنایا بھی ایک ایک سیل جوڑ کر اور اسے چلا بھی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ایک ایک سیل پہ اس کی نظر بھی ہے اور اس کے دست قدرت میں بھی ہے. وہ جانتا بھی ہے اور خود کر بھی رہا ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. اے مخاطب، تو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے یقیناً کہ زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے، ایک ایک سیل سے واقف، اس ذرے میں بھی پتہ نہیں کتنے سیلوں واقف ہے. ان ذالک فی کتاب. بلکہ یہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کے سیل تعمیر تدریج چل رہی ہے. کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، ختم ہو کر کیا ہوگا، پھر کون باقی رہے گا، کون مٹ جائے، یہ سارا تو لوح محفوظ میں ہے. ایک ڈائری میں یہ سب لکھا ہوا ہے میرے بھائی. اللہ کا علم تو لامحدود ہے. انسان کو بھی دیکھ لیں، انسان اپنی یادداشت کی ایک ڈائری لکھتا ہے. وہ ڈائری اس کے علم کا کل تو نہیں ہوتی. پتہ نہیں پی ایچ ڈی ہے، کیا کچھ ہے، کتنے کچھ علوم ہیں اس کے پاس. تو کچھ چیزیں وہ ایک ڈائری میں نوٹ کرتا جاتا.
فرمایا یہ سارا کچھ تو صرف لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے بھائی، یہ کوئی علم الہی کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا، کوئی قابل ذکر حصہ نہیں بنتا، اس کا علم تو لامحدود ہے۔ ذالک فی کتاب، یہ تو لوح محفوظ میں ایک ڈائری ایک روزنامچے میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی عظمت کے سامنے اس ساری کارگاہ حیات کی کوئی ایسی اہمیت نہیں کہ یہ اسے تھکا دے یا اسے بوجھ لگے یا اس پر بھاری ہو، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسی بحث فرمائی ہے کہ بندہ مومن کو قرآن بھی سمجھنا چاہیے، احادیث بھی سمجھنی چاہیے، چونکہ معلم قرآن تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن ملا بھی آپ سے، اور قرآن کی تفسیر بھی آپ ہی کا منصب جلیلہ ہے۔ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب۔ تو کوئی ایسی تفسیر و تعبیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے ضابطے سے نکل جائے گی، وہ تفسیر بالرائے ہوگی، اور تفسیر بالرائے کا انجام دوزخ ہے۔ لہذا سارے دینی علوم کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ان ضابطوں کے اندر ہے۔ لیکن کیا صرف یہی مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ فرائض کا جاننا فرض ہے، سنتوں کا جاننا سنت ہے، واجبات کا جاننا واجب ہے، اور علوم کا حاصل کرنا عظمت الہی کا احسان ہے۔ لیکن فرمایا صرف یہ نہیں، ارض و سما کی تخلیق پر، ان میں کائنات کے بسنے پر، اس کے نظام پر بھی غور کرو، یعنی علوم دنیا بھی حاصل کرو، سائنس بھی پڑھو، ٹیکنالوجی بھی حاصل کرو۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے عہد میں آ کر جو لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے وہ اسی طرف کھپ گئے، پھر انہوں نے دنیا کا کچھ نہیں سیکھا۔ جو لوگ دنیا کی طرف، سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف نکل گئے، انہیں اللہ بھی بھول گیا، سیکھنا تو دور کی بات، انہوں نے اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ تو ہم دو جزیروں میں بٹ گئے اور ہم میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جن کے پاس دین تھا وہ کہتے ہیں ساری تباہی کا سبب یہ بابو لوگ ہیں، ان کو لٹکا دینا چاہیے، اور جن کے پاس دنیا ہے وہ کہتے ہیں ان مولویوں کا سارا فساد ہے، انہیں تو کسی سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس آدھا آدھا علم ہے۔ الحمدللہ اب ہمارا جو دینی طبقہ ہے اور دینی درسگاہیں ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ دنیاوی علوم بھی بچوں کو ساتھ دیے جائیں، اور یہ بہترین کوشش ہے، اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ لیکن دنیا والے ابھی دین کی طرف کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ وہ اس طرف نہیں آ رہا کہ جہاں ہم دنیا کے علوم سکھاتے ہیں وہاں دین بھی سکھائیں۔ یہ دنیا والے ابھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ دینی ادارے جو ہیں ان میں سارے تو نہیں، لیکن اب بہت سے پچھلے کئی چند سالوں سے، 10 سے 12 سال سے علماء حضرات نے اس طرف توجہ فرمائی ہے، اور اللہ ان کی یہ کوشش کامیاب فرمائے۔ میں نے کئی سال پہلے کراچی میں ایسے فارغ التحصیل علماء دیکھے جو فارغ التحصیل عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے مختلف مضامین میں۔ تو اب اس بات کو بھی 8-10 سال ہو گئے، اب تو شاید بہت زیادہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ۔ تو یہ جو بحث اللہ کریم نے ارض و سما کی تخلیق اور اس کے حساب پہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بھی سیکھو، عظمت الہی، صداقت پیغمبر کو بھی جانو، دنیاوی علوم بھی سیکھو، اور اس نظام کو بھی سمجھو، اور اس کے سمجھنے سے بھی عظمت الہی پیدا ہوتی ہے، عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، یا خیالی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، دولت کی پوجا کرتے ہیں، اقتدار کے پجاری بن جاتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان کی پوجا کی جائے یا ان کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ اگر دنیا کے کسی کام کو پانے کے لیے یا دنیا کے کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے یا کسی خیالی بت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ رکوع سجود کیا جائے یا اس سے دعائیں مانگی جائیں یا اسے اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھا جائے۔ جب ہم دنیا یا کسی دنیا دار یا کسی عہدے کو پانے کے لیے یا کچھ منافع پانے کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اس کی عبادت شمار ہو۔ تو جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا اس کے لیے تو کوئی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی، کسی شریعت میں، کسی کتاب میں اللہ کے کسی نبی نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، وہ خود بھی اس فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ میری جیسا ہی مخلوق ہے، میں اس کی عبادت کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کتنی جہالت ہے کہ انسان ساری مخلوق میں سے روئے زمین پر اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق، اب انسان بندروں کے آگے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہو، انسان جانوروں کی پوجا کر رہا ہو، انسان درختوں کے آگے سجدے کر رہا ہو، انسان پہاڑوں کے آگے سر بسجود ہو، تو کیا تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے تم دست بستہ کھڑے ہو اور دعائیں مانگ رہے ہو، کمال ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، فرمایا یہ ایسے کورے جاہل ہیں کہ ان کے پاس علم نام کی کوئی شے نہیں۔ کچھ بھی ان میں شعور ہوتا تو مخلوق کو مخلوق کی پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ بھی ہمارے جیسی مخلوق ہے، میں مخلوق ہوں، ملک کا سربراہ بھی مخلوق ہے، مجھے بھوک لگتی ہے اسے خود بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے اسے بھی نیند آتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے اسے بھی پیاس لگتی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی پوجا کیوں کروں؟ کیا حق ہے کہ میں اسے معبود سمجھوں؟ وہ میری کیا مدد کرے گا؟ وہ خود میری طرح محتاج ہے۔ اور یہ سن لو، فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، جو لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ ظالم بے یار و بے مددگار ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو وہ نہ سمجھے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے چھپی رہے، لیکن قبر میں جائے گا، میدان حشر میں جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس ظلم کے میدان میں، کفر و شرک کے میدان میں، اللہ کی نافرمانی کے میدان میں اکیلا ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا۔ بلکہ لوگ گناہ میں اور برائی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ فرمایا برائی کا ایک عجیب وبال ہے، آدمی کسی کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، سن تو لیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو وہ اس کی انسانی تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات سن لے۔ اب وہ صحیح ہے، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں مانتا تو سن کے چھوڑ دے۔ لیکن فرمایا جب لوگ اللہ کی عظمت سے ہٹتے ہیں اور مخلوق کی پوجا پہ لگ جاتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں، اتنے تاریک اور اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا نام لو یہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔
ان میں وہ انسانی قوت برداشت بھی نہیں رہتی کہ بات تو سن لیں. فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب اللہ کے بندے ہماری آیات ان پر پڑھتے ہیں، انہیں ہماری بات سناتے ہیں، قرآن کی آیت سناتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث پاک سناتے ہیں، اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو کفار کے چہرے پہ انکار کی سیاہی ابھر آتی، اس کے چہرے کے نقوش بدل جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری آیات پڑھ رہے ہیں ان پر جھپٹ پڑیں گے. یعنی کفر کی اور اللہ سے دوری کی یہ مصیبت ہے کہ انسان میں درندگی آ جاتی ہے. جیسے آپ کسی درندے کو پیار سے بھی بلائیں نا تو وہ آپ پر جھپٹ پڑے گا. آپ اللہ کی آیات پیش کرتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے احکام پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کرتا ہے، تو یہ جو کافر و منکر ہیں ان کے چہرے پہ اس طرح تنفر ابھرتا ہے کہ ان کے بس میں ہو تو اس پر جھپٹ پڑیں اور اسے چیر پھاڑ ڈالیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، آپ ان سے کہیے کہ یہ جو تمہارا غضب بھڑک رہا ہے اور تمہارا چہرہ متغیر ہو رہا ہے اور تم چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے، اس سے بھی بری چیز نہ تمہیں بتاؤں. یعنی یہ بھی بہت بری ایک کیفیت ہے. جو اس طرح کی کیفیت جس پر آتی ہے صرف دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، خود زیادہ ٹینشن لیتا ہے، اس کی اپنی کیفیت اس کے اپنے اندر کو تباہ کر دے. فرمایا اس سے بھی ایک بری چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا النار، جس راستے پر تم جا رہے اس کا انجام دوزخ کی آگ میں ہو. اور بہت بری چیز ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ نے کفار سے، منکرین سے، اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والوں سے، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں سے، اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں سے اس کا وعدہ کر. جس طرح ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں، میں توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، کتاب پر ایمان لاتا ہوں، یہ ایک حصہ ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کتنا کرتا. اسی طرح انکار کے بھی دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک سیدھا ہی انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا، نہ اللہ کو واحد مانتا ہوں، نہ نبی کو سچا مانتا ہوں، نہ دین کو مانتا ہوں. ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ زبانی کہتا ہے مانتا ہوں، عملاً نہیں مانتا. یہ بھی انکار کا ایک حصہ ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اس میں مبتلا تو نہیں کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو برحق مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے احکام نہیں مانتا. زبانی مانتا ہوں، عملاً نہیں مانتا. اور ہم میں سے اس عہد میں اکثریت اس وبا میں مبتلا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور خود کو اطاعت الہی کے اندر لانا چاہیے، اور اپنے اپنے لیے سوچنا چاہیے. میں آپ کا سوچنا شروع کر دیں، آپ میرا سوچنا شروع کر دیں، یہ غلط ہوگا. ہر بندہ اپنا سوچے کہ میں جب اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی احکام کی اطاعت کتنی کر رہا ہوں، آپ کی شریعت پر عمل کتنا کر رہا ہوں. تو اللہ توفیق عمل دے اور اللہ پاک ہمت دے اس چند روزہ زندگی میں. کہنے کو عرصہ بڑا لگتا ہے، 80 سال، 100 سال، 60 سال، 50 سال، لیکن جن لوگوں کی عمر 50-60 سال ہے وہ ذرا پیچھے دیکھیں تو کل کی بات نہیں لگتی. کسی 100 سال کے بندے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کل تو یار ہم لڑکے تھے اور کل تو ہم جوان تھے. ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات.
تھوڑی سی زندگی ہے محدود سی، اور آگے لامحدود حیات ہے ختم نہ ہونے والی۔ تو اس چند روزہ زندگی میں بھی انسان صرف نافرمان ہوتا ہے، اپنی مرضی سے اصل کچھ نہیں کر سکتا۔ جو قدرت اسے نہیں دینا چاہتی وہ گناہ کر کے نہیں لے سکتا۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ اللہ کی نافرمانی تو کی لیکن اپنی خواہش تو پوری کر لی، وہ نہیں ہوتی۔ وہی ملتا ہے گناہ کر کے بھی، اگر نیکی کرتا تو وہ بھی اسے ضرور مل جاتا۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان کا کردار تو اس کی اپنی عاقبت کے لیے اسے بنا رہا ہے یا خراب کر رہا ہے۔ تو اس طرح اپنی زندگی کے بارے میں اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يسلبوه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا اللہ کریم کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کرنے والوں ذرا اس مثال پہ غور کرو۔ اللہ کریم ایک مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے سارے غیر اللہ اگر مل جائیں، اگر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جنوں کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو، درختوں کی، یہ معبودان باطلہ سارے جمع ہو جائیں تو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی حقیر سی مخلوق ہے ایک مکھی، اسے اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی بت ایک مکھی بنا نہیں سکتا۔ میاں محمد صاحب کا ایک مصرع ہے ان کی پنجابی نظم میں کہ جے ایک مچھردہ پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوتا جیوں کا راہ آگے۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے اور کائنات کے سارے انجینئر اور سارے ٹیکنیشین اس پہ لگ جائیں، ویسا مرمت ہو کر نہیں بنتا جیسا اللہ نے بنایا۔ کوئی ایک تنکا گھاس کا مصنوعی نہیں بن سکتا، کوئی ایک پتا انسان نہیں بنا سکتا، سب کچھ قدرتی ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کی یا مخلوق کی یا دوسروں کی پوجا کرنے کا کیا اصل؟ جب وہ اتنے محتاج ہے تو اس کی کیوں نہ کی جائے جو سب کا خالق ہے، جو سب کچھ بناتا ہے، اسے چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کا کیا؟ اچھا پھر دوسری بات سن لو، فرمائیں یسلبوا الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، مکھی چہرے پہ بیٹھتی ہے، یہاں سے کوئی تراوت اٹھا لیتی ہے، کون ہے جو اس سے چھین کر لائے گا؟ بتوں کے سامنے لوگ کھانے چڑھاوے کے طور پر رکھ دیتے تھے اور پھر پوجا پاٹ کر کے پھر خود اسے متبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ فرمایا اس پر جو مکھیاں آ جاتی اور اس میں سے اپنا حصہ لے جاتے ہیں تو یہ تمہارے بت ان مکھیوں کو روک نہیں سکتے کہ بھائی ہمارے سامنے پڑا ہے نہ لو، اور چاہیں تو ان سے واپس نہیں کرا سکتے۔ تو جب ان کا اقتدار و اقتدار ایک مکھی پہ نہیں چلتا، تم ان کی پوجا کس خوشی سے کر رہے ہو؟ یہ معبود کس بات کے ہو گئے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کچھ چیز اٹھا کر لے، انسان کی پوجا کرتے ہو، وہ انسان بھی اتنا ہی محتاج ہے کہ اس پہ چہرے پہ مکھی بیٹھے تو پکڑ بھی نہیں سکتا، زور لگائے اڑ جاتی، تھپڑ مارے تو منہ پہ پڑتا ہے، مکھی پہ تو نہیں پڑتا، اڑ جاتا۔ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا تو اس وقت تو لوگ گاؤں میں جو بیٹھ کے ادارے ہوتے تھے وہاں بیٹھا کرتے، وہ بوڑھا سا آدمی تھا بیچارہ، وہاں بیٹھا رہتا تھا، جیل میں عمر گزار کر آیا اور بوڑھا ہو گیا، اس طرح کر کے بیٹھ رہتا تھا، یہ مکھی آ گئی، یہ مکھی بیٹھ گئی، تراپ سے تھپڑ، مکھی اڑ جاتی، تھپڑ منہ پہ لگتا۔ فرمایا یہ تمہارے بت تو اتنے محتاج ہیں کہ ان کے سامنے جو چڑھاوے رکھتے ان پر سے مکھی کو نہیں روک سکتے کہ وہ نہ کھائے، اور اگر مکھی کوئی ذرا
مکھی کتنا کچھ لے کر گئی ہوگی، ان سے کہو اس سے واپس لے۔ یہ چاہے بھی تو اس سے وضاف الطالب والمطلوب، جیسے کمزور تمہارے بت تھے تم ان سے بھی گئے گزرے ہو کہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو۔ بت تو پتھر کے تھے، وہ تو تھے ہی کمزور، تم انسان ہو کر شرف انسانیت سے اتنے گر گئے کہ بت پرستی پہ چلے گئے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جیسا کمزور چاہنے والا تھا اور ویسا ہی کمزور اس کا وہ بت بھی تھا، دونوں طرف دونوں کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اصل بات کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے عظمت الہی کو پہچانا ہی۔ اللہ جس شان کا مستحق تھا، جو عظمت اس کی شان کے لائق تھی، یہ اللہ کو وہ عظمت نہیں دے سکے۔ عظمت الہی سے نا آشنا ہے۔ انسانیت ہے کیا؟ انسان کیوں اشرف المخلوق ہے؟ فرشتہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور جب سے پیدا فرمایا جب تک رہے گا ہمیشہ اطاعت کرے گا، گناہ کا تصور ہی، نہ کھانے پینے کا لالچ ہے اسے، نہ بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہے، نہ سونے جاگنے کی کوئی تکلیف ہے۔ جس کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے رہے۔ اور کب سے ہیں، ان کی عمر کب سے، دنیا بننے سے پہلے فرشتے ہیں، دنیا فنا ہوگی تو فرشتے ابھی بھائی تو ان کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، وہ رب جانے۔ تو اتنی لمبی اطاعت کے بعد فرشتوں کی زبانی قرآن کریم کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم وہیں رہتے ہیں، ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں جاتے، اس سے نیچے نہیں آتے۔ اتنی ہزار برسوں کی عبادت وہیں کے وہیں، اس لیے کہ یہ استعداد معرفت جو دی گئی ہے انسان کو، یہ فرشتوں کو نہیں دی گئی۔ فرشتہ حاکم کا مطیع ہے، حکم کے تابع، حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو یہ استعداد دی گئی کہ یہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے، کون ہے میرا اللہ، کیسا ہے میرا پروردگار۔ اس لیے جب یہ عظمت الہی کو پہچان کر پھر اس کے ساتھ رکاوٹیں لگائی گئیں، نیند کی، بھوک کی، پیاس کی، نفس کی ضرورتیں، فرشتہ ان سے مستثنا ہے۔ یہ ان سارے بندھنوں کو توڑ کر اطاعت الہی کی طرف جب جاتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے تو جاتا ہے، نہیں پہچانتا تو ان بندھنوں کو نہیں توڑ سکتا۔ اور غیر اللہ کی مدد چاہنے والوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے شرف انسانیت سے بھی گر گئے۔ ما قدر اللہ حق قدر، جو عظمت اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ دے نہیں سکے۔ وہ جو انسانی شرف تھا یہ اس سے محروم ہو گئے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور کسی کے نہ جاننے سے اس کی عظمت اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ ماننے نہ ماننے، جاننے نہ جاننے کا جو اثر پڑتا ہے وہ خود انسان پر لوٹتا ہے، عظمت الہی کو کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کلمہ نہ پڑھے تو بھی وہ واحد لا شریک ہے، ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ بڑھ جاتی ہے نہ گھٹ جاتی ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ انسانوں کے کردار کا اثر اس کی ذات کو متاثر نہیں کرتا، پلٹ کر خود انسانوں پہ آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔